اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمائرہ سلطان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جسے تمام مسلمان بڑی عقیدت سے مناتے ہیں۔ یہ ایک احسار، قربانی اور عقیدت کا مہینہ ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج پروگرام پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ طاہر عباس العصری صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے، کیوں مسلمان اس مہینے کو اتنی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا، محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین، بے شک حسین، ان الحسین مصباح الہدی، ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ یہ شان حسین بیان کی حسین کے نانا نے۔ سوال پوچھا ہے محترمہ نے کہ ہم عالم اسلام میں جو مسلمان عالم ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ اتنی عقیدت اور احترام سے کیوں اس میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین محترم، محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں علی و بطول کے لال نے اپنے سارے خانوادے کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اگر اس سارے پروگرام کو میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو یہ فقط ایک جملہ ہی کافی ہے، لیکن آج کی ینگ جنریشن کو، آج کی یوتھ کو اس واقعے کی اہمیت و افادیت بتانے کے لیے اس کی تھوڑی سی تفصیل جاننا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بے شک۔ اور محرم کے مہینے کی نسبت کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے ہے تو فقط میں ایک جملہ یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے، تاکہ محرم کے مہینے میں جو احترام اور عقیدت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بالکل۔ جب آپ اس مہینے کی شخصیت کو سمجھیں گے تو آپ کو مہینہ سمجھ میں آئے گا۔ جب ولادت امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے تو جب بی بی ام سلمہ نے امام حسین علیہ السلام کو دستے پیمبر پر دیا تو تاریخ میں ملتا ہے، کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ جیسے ہی نانا کی گودی میں نواسے کو دیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو بی بی نے پوچھا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواسا عطا کیا لیکن آپ کا گریہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، تم سے پہلے جبریل مجھے اس میدان کربلا کی مٹی دے کر گئے ہیں کہ جہاں پر میرے اس نواسے کی بلا جرم و خطا شہادت ہوگی۔ ناظرین محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کائنات عالم کی، آدم سے لے کر خاتم تک واحد ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ جن کی ولادت پر گریہ کیا گیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ امام حسین علیہ السلام، میں اپنا جملہ دوہرا رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں جو اعجاز ہیں، جو کرامات ہیں، ان میں سے ایک انفرادیت آپ کی شخصیت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت پر آپ کے نانا نے گریہ کیا ہے۔ اس گریے کا سبب کیا تھا؟ اس گریے کا سبب شہادت امام حسین علیہ السلام تھی۔ اس لیے اس مہینے کا احترام، اس مہینے کا استقبال اور اس مہینے میں جو خاندان رسالت سے عقیدت کا عالم اسلام مظاہرہ کرتا ہے وہ انہی وجوہات کی بنا پر ہے۔
علامہ صاحب، محرم الحرام آتے ہی ہمارے ذہنوں میں کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تو اس شو میں ذرا میدان کربلا میں جو واقعات ہوئے اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا، مکہ میں قیام کیا، اور مکہ سے قیام کرنے کے بعد کیونکہ طویل گفتگو کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، تو اختصار کے ساتھ اور مختصر طریقے کے ساتھ اگر میں اس واقعے کو کانکلوڈ کرنے کی کوشش کروں تو پھر میں آپ کو 2 محرم کو جب قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا ہے تو پھر میں آپ کو وہی بیان کروں گا کہ 2 محرم کو قافلہ امام حسین علیہ السلام کا جب میدان کربلا میں وارد ہوا تو وہاں پر امام نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور قریب کے گاؤں بنی اسد کے لوگوں کو بلوایا، اور وہاں پر پھر امام نے یہ، ناظرین آپ کی معلومات کے لیے میں ایک چیز یہاں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ کربلا کے میدان میں جب امام پہنچے ہیں تو آپ نے قریب کے گاؤں بنی اسد کے لوگوں کو بلوایا، تو امام نے وہاں مقامی لوگوں کو یہ پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، پھر کسی سے پوچھا کہ بھئی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ امام پوچھتے جاتے تھے اور وہ بنی اسد کے لوگ جو مقامی باشندے تھے وہ بتاتے جاتے، کسی نے کہا غازریہ، پھر امام نے پوچھا، کیونکہ امام علم امامت سے جانتے تھے کہ اس جگہ کا اصل نام ہے کیا، لیکن ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے امام نے سوالات کیے ان لوگوں سے تاکہ اس جگہ کا اصل نام ہم تک پہنچ جائے۔ جب ایک بوڑھا شخص اس نے کہا کہ یبنا رسول اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، امام نے فرمایا بتاؤ۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ یبنا رسول اللہ، اس کا نام ہے کربلا۔ تو جب اس بوڑھے شخص نے یہ لفظ ادا کیا تو ایک جملے میں امام نے اس زمین کربلا کے بارے میں ایک جملہ ادا فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں اللہم اعوذ بکا من الکرب والبلاء، اے اللہ میں تجھ سے کرب و بلا کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے اس میدان کا نام میدان کربلا رکھا گیا۔ نام تو اس کا پرانا ہی تھا، پرانا نام تھا تو اسی لیے اس بوڑھے نے بتایا امام کو، نام تو یقیناً پہلے تھا، رکھا جا چکا تھا، لیکن یہ شہادت جو واقعہ ہونی تھی یہ بھی روز ازل سے اسی مقام کے ساتھ، امام حسین کی شہادت کے ساتھ اس جگہ کا نام بھی مقدرات میں لکھا جا چکا تھا۔ یہ بھی مشیت الہی میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ حسین اور اس کے خانوادے کی شہادت اسی میدان کربلا میں ہوگی۔ جہاں تک پیغام کی بات ہے کہ ہمیں یہ واقعہ پیغام کیا دیتا ہے، اپنی گفتگو کے اختتام پر اپنے ناظرین کے لیے واقعہ کربلا کے تناظر میں پیغام یہ ہے کہ حق کے آگے ڈٹ جانے کا نام ہی کربلا ہے، حق کے آگے سر نگوں نہ ہونا، حق کے پرچم کو ہر حالت میں بلند رکھنا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونا، چاہے تمہیں اللہ کی راہ میں ششماہ علی اصغر سے لے کر 80 سالہ بوڑھے حبیب ابن مظاہر سب کو قربان بھی کرنا پڑے، اور ان قربانیوں کے بعد اگر علی کی بیٹیوں کی چادریں بھی جاتی ہیں تو جائیں، لیکن اللہ کی توحید اور اللہ کا دین بچ جانا چاہیے۔ یہ ہے کربلا کا پیغام۔ صحیح۔ علامہ صاحب، آپ نے جس خوبصورتی سے اس واقعے کو بیان کیا اور خصوصاً آپ نے جس طرح بتایا کہ میدان کربلا کا نام کربلا کیوں رکھا گیا، یقیناً ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ناظرین، محرم الحرام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔